پیارے دوستو، ہمارے کارٹون چینل پر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اگلا دن تھا۔ وقار صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی بستر سے اٹھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے وضو کیا، ناشتہ کیا اور روزمرہ کی تیاری میں لگ گیا۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد اس نے معمول کے مطابق اپنی دونوں بیٹیوں کو پیار کیا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا، والدہ سے دعائیں ہیں اور گھر سے باہر نکل آیا۔ گلی میں خاموشی تھی، ہوا میں صبح کی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ وقار سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شہر آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ دکانیں کھل رہی تھیں، لوگ اپنے اپنے کام پر جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی ڈرائیو کے بعد وقار اپنی دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر شٹر کھولا، دکان کے اندر داخل ہوا، جھاڑو لگائی، سامان ترتیب سے رکھا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وقت گزرا، گاہکوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ کوئی جوتے دیکھ رہا تھا، کوئی قیمت پوچھ رہا تھا، کوئی خرید کر جا رہا تھا۔ وقار پوری توجہ اور شائستگی سے سب سے بات کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر اس کے پرانے دوست کا نام چمک رہا تھا۔ ارے وقار، کہاں ہو یار؟ کتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی؟ وقار مسکرا دیا۔ بس یار، دکان اور گھر کے چکر میں وقت ہی نہیں ملتا۔ دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آئی۔ بس یہی تو بات ہے، اسی لیے فون کیا ہے۔ سب دوست اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، ایک پارٹی کا پروگرام بناتے ہیں۔ تم آؤ، پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ وقار کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دوستوں کی بات سنتے ہی اس کے ذہن میں پرانے دن گھوم گئے۔ وہ وقت جب سب دوست بے فکری میں گھومتے پھرتے تھے، کہے لگتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی آ جاتی تھی۔ اب سب اپنی اپنی ذمہ داریوں میں الجھ گئے تھے۔ یار واقعی بہت دن ہو گئے ہیں، وقار نے کہا۔ کب اور کہاں کا پروگرام ہے؟ دوست بولا، بس شام کو طے کرتے ہیں۔ سب دوست آ رہے ہیں، تھوڑی سی پارٹی، ہنسی مذاق، گپ شپ، زندگی سے تھوڑی تھکن اتارنی ہے۔ فون بند ہونے کے بعد وقار کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ دکان میں گاہک آ رہے تھے، مگر اس کا دل اب دوستوں کی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی میں کام کے ساتھ ساتھ دوستوں کے لیے وقت نکالنا بھی ضروری ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل ہی دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج شام دوستوں کے ساتھ ضرور ملے گا، چاہے تھکن ہی کیوں نہ ہو۔ وقار نے گہری سانس لی، دوبارہ اپنی توجہ دکان کی طرف کی، مگر اب اس کے دل میں شام کے اس ملنے کی خوشی بسی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد شام ہو چکی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی تاریکی چھانے لگی تھی اور بازار کی رونق آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ وقار نے حسب معمول اپنی دکان سمیٹی، جوتوں کو ترتیب سے رکھا، شٹر بند کیا اور اللہ کا نام لے کر دکان کو تالا لگا دیا۔ دن بھر کی محنت اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، مگر دل مطمئن تھا کہ رزق حلال کما کر گھر جا رہا ہے۔ وقار آہستہ آہستہ چلتا ہوا بس سٹاپ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارد گرد چند بور لوگ بھی اپنی اپنی سواری کے انتظار میں تھے۔ سرد ہوا کے ہلکے جھونکے چل رہے تھے۔ وقار کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں، وہ اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دور سے گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ گاڑی رکی تو وقار اس میں بیٹھ گیا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ گھر کا تصور کرتا رہا، اپنی ماں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی گھر کے قریب رکی۔ وقار نیچے اترا اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ فوراً بچوں کے پاس گیا، انہیں پیار کیا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ بچے خوشی سے اس سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی امی جان کے پاس گیا، ادب سے سلام کیا اور ان سے دعائیں لیں۔ ماں نے ہمیشہ کی طرح محبت بھری نظر سے اسے دیکھا اور دعائیں دیں۔ پھر وقار اپنی خوبصورت بیوی کے پاس گیا۔ اس نے مسکرا کر اسے خوشامدید کہا۔ دن بھر کی تھکن جیسے ایک لمحے میں کم ہو گئی۔ وقار نے نرمی سے کہا، میں ذرا فریش ہونے جا رہا ہوں، واپس آ کر بات کرتے ہیں۔ بیوی نے مسکرا کر جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں۔ وقار کمرے میں گیا، ہاتھ منہ دھویا، کپڑے بدلے اور خود کو ہلکا محسوس کیا۔ تازہ کپڑوں میں وہ پھر سے اپنی بیوی کے پاس آیا، جو اس وقت کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ وقار نے محبت بھرے انداز میں کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں، شاید ذرا لیٹ ہو جائے تو بچوں کو سلا دینا، میں ان کے لیے چاکلیٹ اور کچھ اور چیزیں لے آؤں گا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، اگر تمہیں بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو بتا دو، میں وہ بھی لے آؤں گا۔ بیوی نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، آپ جا کر آ جائیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ وقار نے اس بات میں سر ہلایا،
دل میں سکون لیے اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں اور محبتوں کو ساتھ لے کر باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک عام سا دن تھا، مگر محبت، ذمہ داری اور اعتماد سے بھرا ہوا۔